مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جرج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جرج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرما بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا، میرے بازاہے میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جرج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مرکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجلا اٹھا، اس نے ابو جرج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحاوا ہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جرج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحاوا ہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد کر کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قرظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوحاوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے۔ ابو جرج نے کہا، لیس بن موشان؟ صرف لیس بن موشان زندہ ہے، اور جرید اور یوحاوا؟ وہ بدروہیں بن گئے تھے۔ ابو جرج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا اور دوسرے سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے اب وجریج کے بولنے کے انداز میں جلترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ خالد انہاک سے سن رہا تھا۔ جرید بن مصیب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جرج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی، وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جرج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد نے بنو قرظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ اب وجریج نے کہا، لیس بن موشان اور یوحاوا جرید بن مصیب کو وہیں چھوڑ کر اپنے ساتھ نکل بھاگے۔ ہاں ہاں اب وجریج، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قرظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو، ابو جرج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔
میں वहां तक जानता हूं कि जरीद बिन मुसीब उसी पागलपिन की हालत में मारा गया था जो इस बूढ़े यहूदी शोबदाबाज ने इस पर तारी किया था, और वो खुद युहावा को साथ लेकर वहां से निकल भागा था। फिर यूं हुआ, अब वजरैज ने कहा, अलिफाहिद की पहाड़ियों के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, वहां के रहने वालों ने एक रात किसी की चीखें सुने। 3-4 दलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियां उठाए सर पे दौड़े गए, लेकिन उन्हें वहां कोई औरत नजर न आई और चीनें भी खामोश हो गईं। वो इधर अलिफादेर घूम फिर कर वापस आ गए। सहराई लुमड़ियों किसी भेड़िए की भी हो सकती थी, खालिद ने कहा। ये चीचने भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फर्क है, अबू जर्ज ने कहा। लोग इसे किसी मजलूम औरत की चीचने समझे थे। वो ये समझ कर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे, अब वो किसी जालिम खावंद की बीवी होगी और वो सफर में होंगे। लेकिन अगली रात यही चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई दें। वहां के चंद आदमी भी उन चीखों के ताकुब में गए, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। इसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये निस्वानी चीचने सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाएं। फिर उन पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है। जरीद, जरीद कहाँ हो? आ जाओ। वहां के लोग जरीद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरू है जो औरत के रूप में चीख चला रही है। अबू जर्ज के बोलने का अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता था, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर ना था जिससे पता चलता कि वो कबीला अख्तफान के इस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। लोगों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहां ये आवाजें अमूमन सुनाई दिया करती थीं। अबू जर्ज ने कहा, एक रोज यूं हुआ कि 2 गेवर सवार जो बड़े लंबे सफर पर थे, एक बस्ती में घोड़े सर पर दौड़ाते पहुंचे। घोड़ों का पसीना यूं फूट रहा था जैसे वो पानी में से गुजर कर आए हों। हाँपते कांपते सवारों पर खौफ तारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे कि उन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई दी, जरीद ठहर जाओ, जरीद ठहर जाओ, मैं आ रही हूं। उन गेवर सवारों ने अलिफादेर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी उन गेवर सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों गेवर सवारों ने डर कर अलिफाड़े लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। गेवर सवार उसके मुताबिक वादी में घूम गए। उन्हें 3-4 मजीद मोड़ मोड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए थे। वो एक और मोड़ मोड़े तो उनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। इसका चेहरा लाश की मानिंद सफेद था। गेवर सवारों ने घोड़े रोक लिए। औरत ने दोनों बाजू उनकी तरफ फैलाकर और आगे को दौड़ते हुए कहा, मैं तुम दोनों के इंतजार में बहुत दिनों से खड़ी हूं। दोनों गेवर सवारों ने वहीं से घोड़े मोड़े और अलिफाड़े लगा दी। बूढ़ा जर्ज बोलते बोलते खामोश हो गया। इसने अपना हाथ खालिद की रान पर रखा और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं, फिर ना जाने तुम कब मिलो। तुम्हारा बाप वलीद बड़ा जबरदस्त आदमी था। तुम मेरे हाथों में पैदा हुए थे। मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करना चाहता हूं। रोको घोड़े को और उतर आओ। ये काफिला वहीं रुक गया। वो किसी मरे हुए आदमी या औरत की बदरू ही हो सकती थी। अब वजरेज ने भुना हुआ गोश्त खालिद के आगे रखते हुए कहा, खाओ वलीद के बेटे। फिर एक खौफनाक वाकया हो गया। एक बस्ती में एक अजनबी इस हालत में आन गिरा कि इसके चेहरा पर लंबी लंबी खराशें थीं जिनसे खून बह रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म भी खराशें थीं। वो गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने इसके जख्म धोए और उसके मुंह में पानी डाला। वो जब होश में आया तो इसने बताया कि वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि एक चट्टान के ऊपर से एक औरत चलाती इतनी तेजी से उतरी जितनी तेजी से कोई औरत नहीं उतर सकती थी। ये आदमी इस तरह रुक गया जैसे दहशत ज़दगी ने इसके जिस्म की कुव्वत सल्ब कर ली हो। वो औरत इतनी तेजी से आ रही थी कि राक ना सकी। वो इस आदमी से टकराई और चेच नुमा आवाज में बोली, तुम आ गए जरीद। मैं जानती थी तुम जिंदा हो। आओ चली। इस शख्स ने इसे बताया कि वो जरीद नहीं, लेकिन वो औरत इसे बाजू से पकड़कर घसीटती रही और कहती रही, तुम जरीद हो, तुम जरीद हो।
اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا، وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے، جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا، اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چھینیں سنائی دیتی رہی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے، جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے، اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جرج نے خالد کو باقی کہانیوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی، اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار رہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جرج بوڑھے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کے آیا ہوں کہ تم اس بدرو پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جرج نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدرو نے وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدرو نہیں میرے بھائی، لیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے خدا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ ابو جرج نے کہا، اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو تمہارے پاس لا کر محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا اور وہ بدرو نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے خدا کے نام قربان کر رکھا تھا۔ لیس بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا، اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جرج نے کہا۔ اسے جرید بن مصیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیس بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جرج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیر پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جرج نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیس بن موشان نے کہا،
میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی علم کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے آیوہاوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوہاوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جرج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیس بن موشان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جرج نے پوچھا اور کہا۔ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، لیس بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے ابوجریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا، اور لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، سر الگ پڑا تھا، اس کے بال لمبے ادھر الفادیر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی، وہ یوہاوا تھی۔ لیس بن موشان کچھ دیراس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادے کھائی چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کی دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیس بن موشان اور یوہاوا نے جرید بن مصیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوہاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جرج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جرج نے جواب دیا۔ لیس بن موشان کے جادو سے محمد کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا، میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا۔ اس بدرو کے قصے مدینہ میں بھی ہوں گے لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بھوت بدرو ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جرج نے کہا۔ محمد کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے، محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عہد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگا۔ دان جنگ میں محمد ان کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا۔ پوری بات کا علم نہیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جرج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جرج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔